مجھے کل ہی پتہ چلا تھا کہ ٹیچر ڈے ہے، اور جو پتہ چلا تھا وہ آپ کی کلاس سے پتہ چلا تھا کہ کل ٹیچر ڈے ہے، تو یقیناً آپ لوگ فارورڈ جا رہے ہیں، اور یہ سارا صحرا جو ہے یقیناً عارف صاحب کے سر ہے۔ وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، نئی نئی باتیں جو ان سے آپ کو مطلع رکھتے ہیں۔ تو جس طرح کا آپ نے اہتمام کیا، یہ بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عارف صاحب کی موٹیویشن ہے، تو عارف صاحب کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، اور اساتذہ کی عزت کے بل بوتے پہ اپنی جو زندگی کے منازل ہیں طے کرتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ آج صبح جب میں نے فیس بک آن کی تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا، اور جب میں نے وہ تحریر پڑھی تو میں حیران تھا کہ ایک ٹیچر ہیں، بڑے ان کا بھی نام ہے حجرہ شاہ مقیم ہائی اسکول میں، انہوں نے جو الفاظ ڈاکٹر صاحب کے لیے استعمال کیے تھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اور میں تصور کر رہا تھا کہ کاش یہ اعزاز مجھے حاصل ہوتا اور یہ جو بچہ ہے میرا شاگرد ہوتا، لیکن یہ بھی قسمت والوں کے نصیب میں آتا ہے۔ تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کا وہ اعزاز ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت دور تک انشاءاللہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ بھی اسی طرح اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، اور جب یہ ٹیچر ڈے آئے گا تو یقیناً آپ اپنے اساتذہ کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے رہیں گے۔ تو بیٹا یہ ایک میسج ہے، اس میسج کو آپ نے نسل در نسل منتقل کرتے رہنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی تھی، 19 سال بعد اسٹوڈنٹس نے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی تھی، بڑی شاندار ہوئی تھی، اور جو جتنا عزت اور پروٹوکول ان بچوں نے اپنے اساتذہ کو دیا تھا، اور وہ لوگ جو اساتذہ نہیں تھے انہوں نے دیکھا تو وہ تصور کر رہے تھے کہ کاش ہم اس محکمے میں نہ ہوتے، ہم ٹیچر ہوتے۔ تو بیٹا یقیناً یہ ٹیچر جو ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے، اور یقیناً قابل فخر لوگ ہیں جو اس پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آج اس پیشے کے حوالے سے آپ سے پیاری پیاری باتیں شیئر کرنے کے لیے میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا، محترم اشرف شاہ صاحب سے، کہ وہ آئیں اور بچوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے اساتذہ کے لیے اتنا بہت خوبصورت اہتمام کیا ہے، یہ واقعی آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں تمام اساتذہ اور تمام بچوں کو جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور آپ نے بڑی عظمت کا ثبوت دیا ہے۔ استاد واقعی عظمت کے لائق ہے، اگر وہ محنت سے پڑھاتا ہے، اگر وہ توجہ دیتا ہے تو وہ بچے اس کا نام پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی آپ نے بہت خوبصورت انتظام کیا، شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم پیارے بھائی محمد مشتاق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ آپ کی جو تقریب آج آپ نے جو منعقد کی ہے یہ بہت اچھی ہے، اور ایک پازیٹیو آپ سوچ رکھنے والے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے آپ بچے ہیں، اور یہ آپ نے اپنے اساتذہ کو پروٹوکول دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تقریبات جو ہیں، ایسی تقریبات جو ہیں ہوتی رہنی چاہیے، اور ایک دن تقریب منانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ایک دن کے لیے یہ آپ اساتذہ کی رسپیکٹ کریں یا عزت کریں، یہ فار ایور ہمیشہ کے لیے جو یہ آپ کے دل میں اساتذہ کی محبت احترام کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور اسٹوڈنٹ لائف کے بعد بھی جو ہے یہ جذبہ جو ہے آپ کا جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تمام اساتذہ کرام کو عزت اور احترام بخشا۔ السلام علیکم۔ جس تقریب میں ظفر ندیم صاحب نہ ہو وہ تقریب روکھی روکھی رہتی ہے، تو پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں ظفر ندیم صاحب کی۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہمارے پرنسپل صاحب جناب ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بطور استاد ہم ان کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن بطور استاد ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم آپ کو علم کے جو اسباق ہیں ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں پڑھانے کی، تو اس میں جب ہم دل لگا کے آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ہم محنت سے آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، تو یہ ایک تعلیم کا سلسلہ ہے جو تکمیل کی طرف جاتا ہے۔ میں نے سوچا، میں نے غور کیا کہ میں جب بازار سے گزرتا ہوں، جب میں اسکول میں آتا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، تو لوگ ایسے استاد اسلام کیوں کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں ذمہ دار تو ہوں ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا میں نے کوئی فیکٹری لگا رکھی ہے کہ میرا کاروبار بہت وسیع ہے، میں بڑی سی گاڑی پہ اترتا ہوں آتا ہوں، لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا، تو اس کے بعد میں نے سوچ کے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو سلام ملتے ہیں، یہ جو بازار میں پیدل چلتا ہوں تو لوگ مجھے پیدل نہیں چلنے دیتے، جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ مجھے سلام کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، میں تو ظفر اقبال ہوں۔ مجھے ظفر اقبال ندیم میرے استاد محترم نے بنایا۔ میرے استاد تھے، انہوں نے میرے ایک بھائی کو طاہر کا لقب دیا، ایک بھائی کو وسیم کا لقب دیا، مجھے ندیم کا لقب دے دیا، یہ 5ویں 6ٹھی کلاس میں یا 3ری 4تھی کلاس میں۔ میرے استاد محترم نے مجھے ندیم بنا دیا، میں ندیم بن گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو سلام ہوتے ہیں نا، مجھے نہیں ہوتے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، یہ استاد کو ہوتے ہیں سلام۔ میں استاد ہوں تو سلام ہے۔ پھر آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میرا بیٹا ہے احمد ارسلان، مجھے کہتا ہے ابو جی 28 سال ہو گئے نے نوکری کر دیا، کوئی پیسہ پوسا نہیں جڑیا، کوئی بڑے کاروبار نہیں ہوئے، چھڈو جی کی کرنا ہے، کرتے ہیں کوئی ریٹائرمنٹ لے کے کوئی بزنس کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، اگر ایسے ہے تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ 5-7 دن بعد مجھے کہتا ابو جی مان جی یہ جو ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو بچے دیکھ کے لوگ دیکھ کر کرتے ہیں سار جی سلام، سار جی سلام، یہ تو ختم ہو جائے گا، نہیں آپ نے نوکری نہیں چھوڑنی، یہ تو مفت میں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ عزت ہمیں ملتی ہے آپ کی بدولت، ہم استاد ہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، اور وہ جو مقولہ ہے نا بادب با نصیب، وہ جب آپ استاد کا ادب احترام کرتے ہیں تو آپ کے نصیب کھلتے ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ محترم شفیق شجاعت صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب بیٹھے ہیں، مشتاق صاحب ہیں، محمد اشرف شاہ صاحب ہیں، آپ کے استاد محترم محمد عارف صاحب ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک رتبہ لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ استاد کی وجہ سے ہی ہمیں یہ رتبہ ملا ہے، اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ جب ہم دل سے آپ کی تربیت کرتے رہیں گے، اپنے فرائض پوری تندہی سے پورے کرتے رہیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ استاد جو بات کہہ دیتا ہے وہ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے اس بہتری کا، اس تجربات کا، اس تربیت کا آپ نے فائدہ لینا ہے، آپ نے استاد کا جو مقام ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور زندگی میں آپ کو عزت نہ ملے
مجھے آ کے پکڑ لینا ہے، باادب ہونے کے بعد یہ مقام ملتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آپ نے یہ اہتمام کیا استاد کے مقام کو دوبالا کرنے کے لیے، میرا دل راضی ہو گیا، اور ہمیں یہ جو آپ مقام دیتے ہیں سلام کر کے، آپ ہمیں ادب سے جب احترام سے ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک چنا، بہترین طبقے میں چنا، بطور استاد چنا۔ اور میں بھی آپ کے سامنے یہ عہد کر کے جاؤں گا، ہر سال ہم ٹیچر ڈے پہ یہ عہد کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے یہ عہد کر کے جاؤں گا کہ آپ کا جو ہم پر قرض ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ اللہ مجھے استقامت دے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ والسلام۔ آج کی تقریب کے روح رواں جنہوں نے یہ تقریب سجائی، میں ان سے گزارش کروں گا محترم عارف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور میرے رفقاء، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کا ظفر ندیم صاحب، شفیق شجاعت صاحب، اشرف شاہ صاحب، لالا مشتاق صاحب اور خاص طور پر ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب کا اس کلاس پر تقریب میں آنے پر میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس تقریب میں آ کر چاند لگائے ہیں۔ شکریہ جی۔ عزیز طلباء، اگر میں اپنے تجربات شیئر کروں تو بڑی فہرست لمبی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے والدین جو تھے وہ انتہائی غریب مزدور طبقہ تھے، ان کو پڑھانے کا شوق تھا۔ آج انہوں نے پڑھایا ہے، ان کی محنت کا جو رنگ ہے وہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت تو ان کی تھی، لیکن جو اصل کردار ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے۔ والدین حقیقی باپ ہوتا ہے جو انسان کو آسمان سے زمین پر لے کر آتا ہے، لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ بچے کو، انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ یہ پیارے بچوں، آپ بڑے ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا اساتذہ کا گلدستہ ملا ہے، جس کے اندر وہ نگینہ جو کبھی کبھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ نگینہ ہے ڈاکٹر شفیق صاحب۔ وہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ان کی وجہ سے آج یہ گلدستہ ہمارے اسکول میں قائم ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ سے کرتا جاؤں کہ جو بچے کامیابیاں عطا کرتے ہیں یا ان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ وہی بچے ہوتے ہیں کہ جو باادب با نصیب، جو بچے اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، وہ بچے جس قسم کے بھی لیول میں ہیں وہ اپنی کامیابی کو ضرور پہنچتے ہیں۔ تو میرا جو آج آپ کو جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس مقام پر، جس سٹیج پر، جس عمر میں بھی ہوں، اپنے اساتذہ کا احترام، ادب ضرور کرنا ہے۔ جو اپنی کامیابی چاہتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کا ادب ضرور کریں۔ آج ہم اس مقام پر ہیں، لیکن ہم اپنے اساتذہ کی نظر میں وہی ہیں جو ہم کل کی پہلے ماضی میں ان کے سامنے بچے تھے، آج بھی ہم بچے ہیں۔ یہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے، جس انسان نے بھی مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھایا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے رکھے چاہے وہ مجھے بیچ دے۔ یہ اتنا حق ہے اساتذہ کا۔ تو یہی ہے، آج ٹیچر ڈے پر میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے اساتذہ کو یاد رکھا، ان کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب منعقد کی۔ تو یہی میں تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں، کھڑے ہو کر تمام اساتذہ کو سلوٹ کریں۔ تھینک یو، بیٹھ جائیں۔ تھینک یو، بیٹھ جائیں۔ اور میں پھر لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے تو ہماری رونق کو دوبالا کیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ عزیز طلبہ، لاہور یعنی جو پنجاب کی جو ہائی کورٹ ہے، اس کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ جو ایس پی ہوتے ہیں، آئی جی وغیرہ ہوتے ہیں، جب یہ اس کے جاتے ہیں، اس کی عدالت میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں۔
یعنی اتنا اس کا دبدبہ، اتنا روب ہوتا ہے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ عرفان صدیقی جو ہے وہ ایک صحافی ہے، کالم نویس ہے. وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ وہ جو ہے وہ جوتے جو ہے وہ سیدھے کر رہا تھا عرفان صدیقی کے. حیران ہو گیا، آگے بڑھ کے کہنے لگا جی جج صاحب کیوں سانو تسی شرمندہ کر دیو. تو وہ اس نے کہا کہ محترم سر آپ شرمندہ نہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ کے جو جوتے ہیں ان کو سیدھا کرنا. آپ جب لاہور کالج میں پڑھایا کرتے تھے تو میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، میں آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا. یہ میرے لیے اعزاز ہے اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں. اور عرفان صدیقی لکھتا ہے اپنے کالم میں، لکھتا ہے کہ مجھے اس وقت اپنے آپ پہ اتنا فخر محسوس ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں باقی جو اپنی زندگی ہے وہ صحافت کے میدان میں آنے کی بجائے اگر میں ساری زندگی جو ٹیچنگ کے میدان میں گزارتا تو بہت بہتر ہوتا. لیکن یہ اعزاز ہوتا ہے اساتذہ کا. سکندر اعظم جو ایک مشہور فاتح گزرا ہے، شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اس جیسا کوئی بادشاہ ہو یا فاتح ہو. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک استاد کا ادب و احترام زیادہ ہے یا والدین کا، تو یعنی باپ کا یا استاد کا. تو سکندر اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے کہا کہ میرے نزدیک استاد کا جو ادب ہے وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ جو میرا باپ ہے وہ مجھے آسمان سے زمین پہ لاتا ہے، جبکہ میرا جو استاد ہے وہ مجھے زمین سے اٹھاتا ہے اور میری اس طرح کردار کی بہتری کرتا ہوا ہے، مجھے نکھارتا ہے کہ مجھے پھر وہ آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. یعنی اپنے علم کے بل بوتے پہ، اپنے اخلاق و کردار کی جو تربیت کرتا ہے اس کے بل بوتے پہ مجھے پھر وہ اٹھاتا ہے اور میرا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. یعنی سکندر اعظم کے نزدیک استاد کا جو احترام ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے. لیکن بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین بھی جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کا احترام بھی آپ پہ واجب ہے. مجھے فخر ہے کہ کوٹ شوکت سلطان اس کا رزلٹ الحمدللہ بہت اچھا آتا ہے اسکول کا. لیکن اس سے ہٹ کے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہاں جو خاص بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے وہ والدین کا احترام، اساتذہ کا احترام، بڑوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے. خصوصاً جب سے محترم ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب اس ادارے کے سربراہ بنے ہیں، اس پہلو کو ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بچوں کی جو کردار سازی ہے اس کو بہتر بنایا جائے. تو اب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب، پرنسپل ادارہ حاضر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی میرے پیارے رفقائے کار محترم محمد شفیق شجاعت صاحب، محترم ظفر اقبال ندیم صاحب اور محمد مشتاق عرف لالا مشتاق صاحب، اور میرے لڑکپن کے دوست جناب اشرف شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم محمد عارف صاحب جو آپ کے استاد محترم، آپ کے انچارج ہیں، اور آپ سب. یقین کیجئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے جو خوشی ہو رہی ہے نا، اس کے لیے الفاظ کا تلاش کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس قدر اہتمام کے ساتھ اپنے روم کو سجایا اور آپ نے یہ تقریب منعقد کی. بے شک کلاس لیول پر آپ نے کی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمیں اوور آل جو ہے پرابلمز ہیں، تو آپ لوگوں نے کلاس میں یہ اہتمام کر لیا. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دنیا بھر میں 5 اکتوبر ہر سال ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. ہیپی ٹیچرز ڈے اس کو انگریزی والے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سلام ٹیچر ڈے یا سلام اساتذہ کا دن، یوم سلام اساتذہ. تو بہرحال یہ جو بھی نام دیں، یہ جیسے ابھی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر وقت ہر لمحہ جو استاد کا احترام کرنا ضروری ہے، اور بالکل ان کی بات درست ہے. لیکن ایک دن اسپیشل مخصوص کر کے ہم اس عہد کو ذرا شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے. تو زندہ قومیں اپنی روایات کو، اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو ہمیشہ ان کے قول اور ان کے فعل سے یاد رکھتی ہیں. تو بہت سی مثالیں دوستوں نے پیش کی ہیں. میں آپ سے وہ ہارون رشید کی بیٹوں والی مثال شیئر کرنا چاہوں گا
کہ ہارون رشید کے بیٹے جو وقت خلیفہ تھے، بہت بڑا بادشاہ ہوا عباسی خلفاء میں، بہت بڑا خلیفہ تھا ہارون رشید، آدھی دنیا زیر سایہ تھی ان کے. تو ان کے بیٹے مامون رشید اور امین رشید جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو دوڑے ہیں جناب کہ استاد محترم کے جوتے سیدھے کریں. ایک جوتا امین کے ہاتھ میں آ گیا، ایک جوتا مامون کے ہاتھ میں آ گیا. تو بادشاہ سلامت نے غصے سے دیکھا دونوں کی طرف. استاد محترم نے دیکھا کہ شاید بادشاہ کو ناگوار گزری ہے میں یہ بات کہ میرے جوتے ان کے بیٹوں نے سیدھے کر دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں استاد محترم، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے. بڑا ذہین بندہ تھا نا وہ ہارون رشید بھی. ان کے میں اس لیے بچوں کو دیکھ رہا ہوں غصے کے ساتھ کہ یہ جوتے آپ کے پاؤں میں کیوں نہیں پہنا رہے. یہ آپ جوتے سیدھے کر رہے ہیں، ان کا فرض تھا جوتے آپ کے پاؤں میں پہناتے. یہ ہے وہ استاد کا مقام جو اہل علم، جو اہل دانش، جو اہل عقل سمجھتے ہیں. میں بہت سی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ معاملات اور کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہیں بہت ساری، میں اپنی ذاتی مثالیں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی ظفر ندیم صاحب نے بہت سا شیئر کیا آپ کے ساتھ. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جیٹ پور میں پیدا ہوا، جو میرا ددھیالی گاؤں بھی ہے، میرا ننیالی گاؤں بھی ہے. ددھیال میرے زیادہ اجرا میں ہے، لیکن آپ مشترکہ طور پہ جیٹ پور میں کچھ ان میں سے شفٹ ہیں، وہاں رہتے ہیں. اس وقت بھی 100 سے زائد گھر وہاں پہ موجود ہیں میرے ریلیٹیوز کے. تو پہلی جماعت میں جس استاد محترم سے میں نے پڑھا الحمدللہ وہ حیات ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول نہرا والا سے بطور ہیڈ ماسٹر 2013 میں ریٹائر ہو چکے ہیں. میں نے شاید پہلے دوستوں ذکر کیا ہوا ان کا. تو جب پہلی جماعت میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا نام پوچھا، میں چپ رہا. میرے والد کا نام پوچھا، میں چپ رہا. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ پڑھایا، اور جب مجھے نہیں یاد کہ کس طرح سے پڑھاتے تھے، مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ایک بچے کو، 30 بچوں کی ہماری کلاس تھی، ایک ایک بچے کو وہ اس کا قاعدے پہ پکڑ کے اپنے پاس بلا کے اس کو سکھاتے اور تختی پہ وہ پورنے بنا کے دیتے کہ بیٹا یہ اس طرح لکھنا ہے آپ نے. تو مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی محبت، ان کی شفقت کی وجہ سے میں پہلی جماعت میں فرسٹ آیا، اور تب سے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے ہمیشہ اسی طرح پوزیشن لینی ہے. تو الحمدللہ تیسری جماعت میں نے جیٹ پور سے ہی پاس کی، چوتھی میں ہوا تو چھٹیوں میں ہم یہاں اپنے آبائی گھر، ہمارا آبائی مکان یہیں پہ تھا، عارف صاحب کے محلہ میں ہی ہے وہ، تو وہاں پہ واپس آ گئے. تو 76 میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 اجرا میں داخلہ لیا. اس سال تمام بچے بغیر امتحان کے پاس ہوئے تھے، جیسے ابھی کووڈ والے پاس ہوئے ہیں، یاد ہے نا. وہ بھٹو کا دور تھا اور وہ بغیر الیکشن ہو رہے تھے تو سب کو پاس کر دیا گیا 9ویں جماعت تک. 10ویں کے پیپر ہوئے تھے. تو 5ویں میں پھر میں نے پوزیشن لی، لیکن چونکہ نیا تھا اجرا شام کی میں، استاد محترم کے لیے کچھ اور لاڈلے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں کلاس میں 3ری پوزیشن لے کر کامیاب ہوا. اور 6ٹھی جماعت میں جب گیا تو دسمبر ٹیسٹ ہوا اجرا ہائی اسکول میں. 6ٹھی میں پورے 6ٹھی 3 سیکشن تھے، تینوں میں فرسٹ آیا، اور مجھے ایک فیروز اللغات انعام میں ملی جو چھوٹی لغت ہوتی ہے. اور میری شناخت بن گئی اسکول کے اندر کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے اتنے نمبر آئے ہیں 6ٹھی جماعت میں دسمبر ٹیسٹ میں. اور تب سے لے کر اپنے سیکشن میں کم از کم میں 9ویں جماعت تک فرسٹ آتا رہا. اور 10ویں جماعت میں ڈاکٹر نیاز صاحب ہمارے کلاس میں فرسٹ تھے، اور یعنی اوور تینوں سیکشنوں میں، اور میں سیکنڈ تھا. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن وہی بات کہ یہ رنگ، یہ کامیابیاں کیسے ملیں؟ مجھے اپنے اساتذہ کا پیار ملا. اور پیار کیوں ملا؟ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا. یہاں بہت سے بچے شرارتی ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بعض مجھے اب غصہ کم ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ میں شرارتی ہوتا تھا لیکن کسی سے لڑتا نہیں تھا، صرف ایسے ہنسی مذاق میں کسی کو کچھ کہہ دیا اور استاد محترم کا احترام کرنا تھا. بس یہ سب سے بڑا جو میں نے رکھا ہوا تھا. استاد صاحب کے سامنے بولنا نہیں ہے. بعض کا 1-2 مرتبہ ناجائز چھڑی بھی لگ گئی، خاموشی سے برداشت کیا کہ استاد محترم نے مارا ہے، کوئی حرج نہیں. تو بہرحال 9ویں جماعت کے میرے جو استاد محترم قاضی برکت علی راز صاحب،
اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو تندرستی دے, وہ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, اور بطور ڈپٹی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول اکاڑا سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, اس وقت گورنمنٹ کالونی اکاڑا میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار کیا, اپنے بیٹوں سے بڑھ کر مجھے محبت دی, اور ان کی محبت کی بدولت میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ مستقبل میں ٹیچر بنوں گا. میں نے 1993 میں بطور SST سروس کا آغاز کیا, اور اسی اسکول میں جہاں سے میں نے میٹرک 1983 میں پاس کیا تھا, وہیں پہ میں بطور ٹیچر آج سروس کا آغاز کرتا ہوں. تو ایک دن میں استاد محترم تشریف لاتے ہیں, محترم قاضی برکت رضا صاحب, مجھے کہتے ہیں کہ اب یہاں SST رہنا ہے. تو میں نے کہا سر SST تو نہیں, محکمہ تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں یار, آپ CSS کر سکتے ہیں, CSS کی تیاری کرو. میں نے کہا سر سوچوں گا. وہ چلے گئے, کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف آئے, وہ نالائق امتحان دیا کہ نہیں؟ میں نے کہا سر نہیں. کیوں؟ میں سر آج آپ کو بتا ہی دوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا سر مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اتنی شفقت سے مجھے پڑھایا تھا, اتنی محبت سے مجھے پڑھایا تھا کہ میں نے آپ کو آئیڈیل بنا لیا, اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مستقبل میں نے ٹیچر بننا ہے. تو اب میں وہ آپ کا آئیڈیل جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا, میں ٹیچر میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. یہ وہ اعزاز تھا اس استاد محترم کی محبت کا کہ میں نے ٹیچر بننا پسند کیا, کوئی اور سپیریئر سول سروس کی کوشش ہی نہیں کی. اور آخری جو ڈگری میرے پاس اللہ نے مجھے عطا کی, PhD ایجوکیشن کی ڈگری ہے, اس میں مجھے جو استاد محترم ملے 7-8 ہمارے استاد تھے جن سے پڑھنے کا موقع ملا, لیکن سب سے زیادہ جن کے میں کلوز ہوا وہ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ماہر محمد سعید اختر. وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, 2018 میں غالباً ریٹائر ہو چکے ہیں وہ. تو ان سے اتنی محبت مجھے ملی, چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے انہوں نے پیار دیا. اور یقین کیجئے کبھی کبھی شفیق صاحب مجھے وہ یاد آتے بچوں کو ساتھ کے لیے پھرتے ہوتے, کھلا رہے ہوتے اپنے پاس سے, کچھ کو خرچے بھی دے رہے ہوتے. تو استاد محترم مجھے اکثر ہفتے میں ایک بار گھر بلاتے, کھانا میرے گھر کھانا آ جاتا. یہ ہے وہ استادوں کی محبت جن کی وجہ سے آج ڈاکٹر شفیق جہاں کھڑا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ جو گھر سے پہلے دن اسکول آیا تو بول نہیں پایا, آج وہ بڑی بڑی محفلوں میں بول لیتا ہے, بڑی بڑی وہ گیدرنگ سے بات کر سکتا ہے اعتماد کے ساتھ, اور بڑے یہ کہہ لیں کہ دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہے. یہ دلائل سے بات کرنا اور اعتماد سے بات کرنا یہ ایسے نہیں آ جاتا. اس کے پیچھے وہی بات ہوتی ہے جو ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں, جو آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. یہ استادوں کو مقام دینے کے لیے اپنے کمرے کو سجایا ہے, اپنے دلوں میں آپ کے اندر جذبے موجود ہیں, اسی لیے آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہمیں, اور ہمیں والہانہ استقبال دیا. تو یقین کیجئے اس طرح ہم اپنے اساتذہ کا احترام کیا کرتے تھے. آج بھی میرے استاد محترم جو مجھے ملتے ہیں حجرہ شام کی میں, خاص طور پر چودھری فقیر محمد صاحب 18 روڈ پر ان کی رہائش ہے, جب بھی مجھے نظر کہیں آ جاتے ہیں, میں گاڑی بھی ہوں تو گاڑی روک دیتا ہوں, بائک پہ ہو تو بائک روک دیتا ہوں, پیدل ہوں تو میں سائڈ پہ ہو کے رکتا, سر کو سلام کیے بغیر آگے گزرتا نہیں ہوں. تو ان کی محبت کیا کم ہوتی ہوگی بتائیے گا جی؟ یقیناً بڑھتی ہے, اور ان کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں. میں آخر میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وقت جو ہے نا یہ گزرتا جاتا ہے, لیکن اس کے جو فیصلے ہیں بڑے عجیب ہی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. میں مثال دے کے بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ہمارا سرمایہ, ہمارا مستقبل ہیں. آپ لوگ توجہ کیجیے, اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی صلاحیتوں کو دیکھیے. میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ پہلی جو بات کرے استاد محترم, ان سے میری ملاقات بہت سالوں بعد ہوئی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے استاد محترم ہے. جنوری 2000 میں ہائی اسکول حجرہ شام کی سے تبادلہ کرا کے چلا گیا گورنمنٹ ایلیمنٹ اسکول اوان کلا میں. وہاں میں نے بطور ہیڈ ٹیچر 4 سنبھال لیا, اور اس وقت مظہر آباد ایلیمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ماہر محمد وریام خان. مجھے ان سے 2-4 سال کٹھے میٹنگوں میں ملنے کا موقع, ہر مہینے میٹنگ ہوتی تھی ہیڈ ماسٹر کی, موقع ملتا. اس کے علاوہ کہیں گیدرنگ ہوتی, موقع ملتا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے استاد محترم ہے. مجھے یاد آتا تھا کہ میرے استاد کا نام وریام خان تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی وریام خان ہیں یا کوئی اور ہیں. شکل چونکہ بچپن میں اتنا عرصہ گزر چکا تھا,
73-74 کی بات کریں اور 2000 آ جائے، 26 سال کا گزر چکا تھا، تو مجھے یاد ان کی شکل یاد نہیں تھی، اندازہ تھا کہ بس وہ اس طرح کے تھے۔ تو 2004 میں PhD کے دوران ایک دفعہ اکاڑا میں مجھے جانے کا موقع ملا، استاد محترم وہاں بیٹھے تھے باہر، ان کی بیٹی کا انٹرویو تھا ٹیچر بننے کے لیے، تو وہ چائے پی رہے تھے، ایک اور کلرک کے ساتھ بیٹھے، مجھے کہتے کہ ڈاکٹر صاحب چائے پئیں گے؟ میں نے کہا سر ضرور پیوں گا۔ اب جب وہ چائے کے لیے مجھے میں پاس بٹھایا انہوں نے، مجھے حوصلہ ہوا، میں نے کہا سر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتے پوچھیں۔ میں نے کہا سر کبھی آپ نے جیٹ پور میں پڑھایا تھا؟ کہتے ہاں پڑھایا تھا۔ میں سر کس سال میں؟ کہتے 1972 سے 1974 تک۔ بات ختم ہوگی نا، بات کلیئر ہوگی۔ میں نے کہا سر آپ کی پوسٹ کیا تھی؟ کہتے PTC ٹیچر تھا اس وقت میں۔ اس وقت پہلے تو PTC، بعد میں PSC ہوا، پرائمری اسکول ٹیچر، پہلے PTC کہلاتا تھا۔ تو میں نے کہا سر، میں نے وہ چائے رکھ دی، کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے سلام کیا۔ کہتے حیران میں کیا ہو گیا؟ میں کہا سر آپ میرے استاد محترم ہیں، اور وہ استاد محترم ہیں جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا، جنہوں نے مجھے آج یہاں اس مقام پہ ڈاکٹر بننے کے لیے موقع دیا۔ تو وہ مجھے گلے سے لگا کے بولے اتنی دیر کے بعد، آپ 4 سال کے بعد مجھے یہ بتا رہے ہیں؟ میں کہ سر مجھے اندازہ جرت نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کر سکوں، ان کا روب ایسا تھا شخصیت کا۔ تو یقین کیجئے میں فخر سے کہتا ہوں کہ وہ جو بنیاد بنی تھی میری، وہی بنیاد جو تھی اگر وہ نہ بنی ہوتی تو شاید میں کبھی میٹرک بھی نہ کر سکتا۔ تو میں PhD کر رہا تھا اس وقت، تو میں نے کہا سر مجھے فخر ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اور وہ اتنی خوشی ہوئی، اتنی مجھے دعائیں دیں کہ میں لفظ کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا خوش ہوتے رہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یار آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میرے شاگردوں میں بندہ PhD کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 2004 کی بات میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ 2008 میں 7 میں یہاں اسکول میں آیا بطور ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر، استادوں کا استاد بن کر، جب مجھے موقع ملا اللہ نے دیا۔ پرائمری اسکول ٹیچرز کا مجھے ٹرینر بنایا گیا، میں یہاں بطور ٹرینر آیا۔ 10 ماہ کے بعد میں یہاں چلا گیا، میری سلیکشن ہوگی سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایجوکیشن کے طور پہ، منڈی احمد آباد چلا گیا میں ہائر سیکنڈری اسکول میں۔ وہاں سے 1.5 سال کے بعد میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل بابر بن کر آیا۔ اور آپ کے لیے حیرت کی بات جو کہنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے ساری باتیں بیان کی میں نے کہ آپ کو یہاں پہ لاؤں۔ وہ استاد محترم ماہر محمد ورجام خان صاحب اس وقت بھی ایلیمنٹری اسکول مظہر آباد کے ہیڈ ماسٹر تھے اور میرے سبارڈینیٹ تھے۔ سمجھتے ہیں سبارڈینیٹ کو؟ میں ان کا آفیسر تھا اور میرے وہ ماتحت تھے، لیکن یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہمارا آفیسر بن سکتا ہے، آپ میں سے کوئی ہمارا جو ہے وہ بڑا عہدہ لے کر ہمارے لیے زیادہ فخر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس دن جب میری پہلی میٹنگ تھی ہیڈ ماسٹر ایلیمنٹری اسکول ہیڈ ٹیچر کے ساتھ میری میٹنگ تھی، پوری تحصیل کے میں نے ہیڈ ماسٹر بلائے ہوئے تھے، تو میں نے استاد محترم کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور سب کو بتایا کہ آج جب ٹی ڈی او یہاں کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر شفیق، یہ ڈاکٹر شفیق کے پیچھے جو بیٹھے ہے وہ یہ ایس پی ہے ماہر ورجام خان ہے۔ اور میں نے دوبارہ سے دعائیں لی اپنے استاد محترم کی، وہ جو دعائیں ہیں میرے سال وہ 2 سال میرے ماتحت رہے۔ اس کے بعد ان کی پروموشن ہوئی 2011 میں اور وہ ہیڈ ماسٹر چلے گئے نہرا والا میں۔ لیکن اب بھی ایک دفعہ جہاں میرے پاس تشریف لائے ہیں چند ماہ پہلے مجھے ملنے آئے ہیں، لیکن مجھے روز ان سے میری جو ہے وہ میسیجنگ ہوتی ہے، مجھے صبح بخیر کا پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں بھیجتے ہیں، اور مجھے جب موقع ملتا ہے میں کبھی نہ کبھی مہینے 1.5 مہینے بعد ان کو سلام کر کے ان کے گھر میں سلام کر کے آتا ہوں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ استاد کا احترام کیجیے، استاد کو احترام دیجیے۔ یقین کیجیے اس کا صلہ اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک مثال اپنی بیان کر کی ہے کہ میں وہ پرائمری اسکول مڈل اسکول سے پڑھنے والا بچہ جو پرائمری میں گھر سے بوری لے کے پڑھنے آتا ہے، جب وہ PhD کر جاتا ہے اور ایک کرسی بیٹھا ہوتا ہے دفتر میں پرنسپل کی چیئر بیٹھا ہوتا ہے، کیا چھوٹی سی بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ استاد کا احترام میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنا کام جو آپ کو دیا جائے وہ دیانتداری سے کر کے آئیں، ذمہ داری سے کر کے آئیں، پھر ہے احترام۔ اور مجھے وہ آخری بات کیا کہ بات ختم کروں گا کہ حجرہ اسکول میں جب میں نے جوائن کیا تو 8-10 ٹیچر ایسے تھے جن سے میں نے پڑھا ہوا تھا۔ چاند ایک نام گنوا دینا چاہتا ہوں دوستوں کی یادداشت کے لیے بھی۔
चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब, अल्लाह उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। और उनके साथ मोहम्मद दीन साहब थे, इरफानुल्लाह गौरी साहब थे, हमारे स्कूल में यहाँ टीचर रहे हैं, पहले आप लोगों से शायद पहले चले गए होंगे। अदनाउल्लाह गौरी साहब, उनके वालिद मोहतरम थे। और उनके साथ चौधरी शेर मोहम्मद साहब थे। और एक हमारे साथ थे मोहतरम तालिब शाह साहब, तालिब हुसैन शाह साहब, सब थे। जब मैं उनका कोलीग बना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ मौजूद थे, जिनका मैं शागिर्द भी था। तो मैं उनके पास बैठता नहीं था, कुर्सी वो कभी आते दफ्तर में जाकर बैठा होता, वहाँ वो आते मैं खड़ा हो जाता, जहाँ वो बैठे होते मैं जाके बैठता नहीं था, खड़ा रहता। चौधरी शेर साहब कहते यार ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा सर आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने थपकी दी, कहते अब हम आप हमारे कोलीग हैं, आप बैठ सकते हैं। मैंने कहा सर दिल नहीं मानता कि मैं आपके बराबर बैठूं, अब तो ज़माना शायद कुछ और हो गया है। तो उन्होंने कहा कि एक बात फिर सुन लें, अगर एहतराम करते हैं तो फिर एक मेरी बात सुन लें। मैंने कहा सर हुक्म फरमाएं। कहते आपकी तालीम इस वक्त BA B.Ed है, यहीं पे स्टॉप नहीं करना, आगे बढ़ना है, MA करना है, M.Ed करना है। मैंने कहा सर आपसे वादा करता हूँ आपके हुक्म की तामील होगी। और उसी साल मैंने MA का इम्तहान दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। और जैसे ही मेरे 5 साल सर्विस हुई, मैंने छुट्टी लेकर, स्टडी लीव लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी से M.Ed करने चला गया। और उस्ताद मोहतरम उस वक्त वो सीनियर मास्टर थे हाई स्कूल गुजरात शाम में, चौधरी शरीफ साहब बड़े खुश हुए, कहते मैंने 3 बार दाखिले की ट्राई की है, मेरा दाखिला नहीं हुआ, आपका पहली बार दाखिला हो गया है कि आपका मेरिट पे नाम आया है। और चंद माह बाद मैं जब जिस दिन M.Ed से वापस आया, मैं क्लास वर्क मुकम्मल करके, उस्ताद मोहतरम उस दिन रिटायर हो रहे थे। और चंद माह बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने फिर भी ब्रेक नहीं की, फिर मुझे मौका मिला दाखिला लेने का PhD में, फिर छुट्टी लेके मैं चला गया पढ़ने के लिए। और 3 साल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारे छुट्टी लेकर। तो ये क्या था? उनका हुक्म था उस्ताद मोहतरम का, जो मैंने एहतराम के ज़ुमरे में लाकर उसको पूरा किया। यही आप चौको रखते हैं कि आपके एहतराम हमें उस वक्त हम मानेंगे जब आप PhD करेंगे, उससे भी आगे चले जाएंगे, अपनी पूरी कोशिश इसमें सर्फ करेंगे। तो आपके लिए पैगाम ये है कि सलाम टीचर डे का जो बेसिक मकसद ये है कि उस्ताद की जो नसीहतें हैं, जो आपके लिए अहकामात हैं, जो आपके भले के लिए होते हैं, उन पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियों से नवाजेगा। और आखिर में मेरी फिर आप सब के लिए नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात है कि आपने जो इतना एहतमाम किया है, यकीनन ये हमारी तवक्कुआत से बढ़कर है। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अता फरमाए।